Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بینگ اے مسلم ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی سے متعلق ہر چیز کے بارے میں نالج رکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے زندگی سے متعلق ہر جو علم آپ جاننا چاہتے ہیں, ہر نالج جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فراہم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ چونکہ خود لیا ہے, اس لیے قرآن پاک کا جو ایک حرف ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اور اس کا مطلب جو ہے وہ قیامت تک چینج نہیں ہو سکتا. تو قرآن اور بائیولوجی کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے لائف کو؟ قرآن میں کیا نالج فراہم کیا گیا ہے لائف کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے, ٹھیک ہے, جب کہ انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لائف کے بارے میں لائف کا اوریجن کیسے ہوا, اس کی کریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں, اور ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہنٹس دیے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں. اب انسان کا کیا فرض بنتا ہے؟ انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان نون چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ وہ مزید جان سکے. اب بچوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کی کلاس میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قرآن اینڈ بائیولوجی, کہ قرآن جو ہے وہ بائیولوجی کے بارے میں کیا نالج فراہم کر رہا ہے. مطلب ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ قرآن اور سائنس الگ نہیں ہیں. اگر ہم غور سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے, جدید جو سائنس ہے, وہ اس کا اوریجن بھی قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہنٹس دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آتے ہیں سب سے پہلی آیت پہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کریشن جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے. اب جو فرسٹ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کریشن ہے وہ واٹر سے کی. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سٹیپ ہے کریشن فرام واٹر. ٹھیک ہے, اس کے لیے قرآن پاک میں جو آیت ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. اگر آپ کو تھوڑا سا علم ہو, اگر آپ بائیولوجی کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ یہ چیز سمجھتے ہوں گے کہ انسان کی پیدائش بھی جو ہے وہ پانی کے ایک قطرے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان جو آج کے دور میں بہت زیادہ ترقی ہونے کے بعد, بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آنے کے بعد, بہت زیادہ جو ہے وہ سائنس کا نالج لینے کے بعد انسان نے یہ سمجھا کہ جو انسان کی کریشن ہے وہ پانی سے سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, انسان کو سمجھ آیا کہ ہماری جو کریشن ہے وہ کہاں سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. تو ٹھیک ہے, جو بیسک چیزوں کی پیدائش ہے, جو چیزوں کی تخلیق ہے, وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی. اب قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے سیکنڈ والی, اس پہ آ جاتے ہیں, جس پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تو سیکنڈ سٹیپ از کریشن فرام کلے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اب کس طرح سے پیدا کیے یہ ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اب یہ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, تو ہماری باڈی جو ہے ہم کس طرح سے اس چیز کو پروو کریں گے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ مٹی سے بنائے گی. تو بچوں آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو باڈی کی کمپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, ہماری باڈی کے جو بایو ایلیمنٹس ہیں, بایو ایلیمنٹس کا مطلب ہے ہماری لائف کو یا ہمارے جسم کو بنانے والے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جس میں کاربن ہے, جس میں آکسیجن ہے, جس میں اور بھی بہت سارے جو بایو ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پارٹ ہوتے ہیں کلے کا. کس چیز کا پارٹ ہوتے ہیں؟ کلے کا.
مٹی کا. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کلے کے جو پارٹیکل ہیں وہی پارٹیکل جو ہے وہ ہماری باڈی کی کمپوزیشن کا حصہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے, اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق ہے وہ کہاں سے کی؟ کلے سے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آ جاتے ہیں ایونٹس آف کریشن پہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کریشن, انسان کی جو پیدائش ہے اس کے سٹیپس کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا. اب جو جدید سائنس ہے, جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں ریپروڈکٹیو بایولوجی, ٹھیک ہے, اس میں ہم ساری کی ساری جو بایولوجی کی ایمبریو سے لے کے آل ڈیولپمنٹل سٹیجز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کی کریشن ہے وہ کیسے ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں انسان کو سمجھا دیا, انسان کو بتا دیا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کیسے کی گئی. اب اس آیت پہ آ جاتے ہیں, سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 ہے, ثم خلقنا النطفة علقۃ, اور ہم نے بنایا نطفے سے لوتھڑا. ٹھیک ہے, فخلقنا العلقۃ مضغۃ, اور لوتھڑے سے بوٹی بنائی. فخلقنا المضغۃ عظام, اور بوٹی سے ہڈی بنائی. فقصونا عظاما لحما, اور ہڈی پہ گوشت چڑھایا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ایونٹس آف کریشن کو, ایونٹس آف ڈیولپمنٹ کو بتا دیا, بیان کر دیا. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے سمجھیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نطفہ بنایا, نطفے سے لوتھڑا بنایا, جو ہمارے باڈی میں بھی لوتھڑے ہوتے ہیں, کلاٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوتھڑے سے بوٹیاں بنائیں. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ لوتھڑے سے کیا بنا دیا؟ بوٹیاں بنائیں. بوٹیوں سے ہڈی بنائی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہڈی پہ گوشت چڑھایا. اگر آپ انسان کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کو دیکھو, جب جو ہے وہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ایگ کی, اس کے بعد آل سٹیپس کو دیکھو تو سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ ایک کلاٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کلاٹ کے بعد پھر وہ ایک جو ہے گوشت کا پیس, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ زندگی ڈالتے ہیں, روح پھونک دیتے ہیں, وہ بن جاتا ہے. اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم اس بوٹی سے ہی ہڈیاں بنتی ہیں, اور انسان کی پوری باڈی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آرگنائز کر دیتے ہیں, اور ایک مکمل انسان کی تخلیق عمل میں آ جاتی ہے. تو پیارے بچوں, آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس جو ہے وہ بیسیکلی اوریجنیٹ کرتی ہے قرآن پاک سے. ٹھیک ہے, سائنس کا اوریجن کہاں سے ہے؟ قرآن پاک سے. اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں, اگر آپ قرآن پاک کو ریڈ کرتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کو ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن پاک میں کس قدر نالج جو ہے وہ دیا ہوا ہے, زندگی سے متعلق, زندگی کے ایک معاملے سے متعلق نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق. اب اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو کلاسیفیکیشن کے کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کر دیا. تو فورتھ سٹیپ از کانسیپٹ آف کلاسیفیکیشن. اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں کانسیپٹ آف کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتایا وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 45, جو کہ ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنَ الْمَاءِ, اور اللہ تعالیٰ نے بنایا زندگی کی ہر چیز کو پانی سے. فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ, اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو زمین پر پیٹ کے بل رینگتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ, اور کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ, اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ جو شے چاہے وہ تخلیق کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے جو کلاسیفیکیشن کے کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر کر دیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو زمین پر ہر رینگنے والی یا ہر چلنے والی یا ہر 2 پاؤں پہ یا ہر 4 پاؤں پہ چلنے والی جو چیز ہے, ہم نے ان کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں سب سے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں, مطلب جیسے کہ کیڑے مکوڑے, جیسے کہ حشرات, جیسے کہ سینٹی پیڈ, ملی پیڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں
کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے کہ انسان، جیسے کہ منکیز، اور بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو زمین پر 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے کہ all the animals، جیسے لائن، جیسے ڈنکی، ہارس، all the animals walk on 4 legs، ٹھیک ہے، یہ کلاسیفیکیشن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ تو بچوں، قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور بائیولوجی کا کتنا زیادہ گہرا لنک ہے، کتنا ڈیپ لنک ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو ہمیں زندگی کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی، ہمیں سائنس کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ زندگی کے بارے میں نالج لو، زندگی کے کسی بھی پہلو کے بارے میں آپ نالج لینا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا قرآن پاک اور بائیولوجی کا کیا لنک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کریشن ہے ان کے کون سے سٹیپس بتائے۔ فرسٹ آف آل ہم نے کریشن آف واٹر پڑھی، دین کریشن فرام کلے پڑھی، دین ہم نے پڑھا ایونٹس آف کریشن، اینڈ دین لاسٹلی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ آف کلاسیفیکیشن کے بارے میں کون سی آیت میں کیا بتایا۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنی بک سے جو ہے وہ تھورلی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، اس کو میمورائز کرنا ہے، اور ان آیات سے آپ کے شارٹ کوسچنس پوچھے جا سکتے ہیں کہ کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی جو کریشن ہے وہ واٹر سے ہوئی، یا پھر کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو انسان کی کریشن ہے وہ کلے سے ہوئی، یا ڈسکرائب دا ایونٹس آف کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے، یا پھر ڈسکرائب دا ایونٹس آف کریشن، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے آپ کو شارٹ کوسچن پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میمورائز کرنا ہے، ریکال کرنا ہے، اور اپنے ذہن میں اس نالج کو بٹھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ملتی ہوں اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔